الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، جب کسی مسلمان کے اوپر حج فرض ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو اسے جلد سے جلد حج ادا کرنا چاہیے، اور حج کی ادائیگی کے اندر تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. جو شخص باوجود قدرت اور استطاعت کے اور حج کی شرائط پائے جانے کے باوجود حج نہ کرے تو ایسے انسان کے لیے حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت وعید آئی ہے. اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے جب حج فرض ہو تو حج فرض ہوتے ہی حج جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اراد الحج فلیتعجل، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اس کے اوپر حج فرض ہے، تو اس کو جلدی کرنی چاہیے. اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والوں کو جن پر حج فرض ہو چکا ہے جلد حج کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. اس لیے کہ بسا اوقات تاخیر کرنے سے ایسے موانع اور ایسے عوارض جو ہے وہ پیش آ جاتے ہیں کہ انسان اس عظیم سعادت سے محروم رہ جاتا ہے. ایسے ہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة وسلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا شدید بیماری نے حج سے نہیں روکا اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا اور اس حالت کے اندر وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کس طرح سخت وعید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بغیر کسی شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنے برے خاتمے سے ڈرنا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوء خاتمہ کی تنبیہ فرمائی ہے، کیونکہ باوجود شرائط کے پائے جانے کی حج نہ کرنا اگر حج کو فرض نہ ماننے کی وجہ سے ہے تو ایسی صورت کے اندر تو اس انسان کا کافر ہونا ظاہر ہے. کہ جو انسان حج کا انکار کرے اور حج کو فرض نہ سمجھے تو فرمایا کہ ایسا انسان کافر ہے. اور اگر عقیدہ تو اس کا حج کی فرضیت کا ہے لیکن کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور صرف سستی کی وجہ سے اور دنیاوی ضروریات کی وجہ سے وہ حج کو نہیں جاتا، تو پھر فرمایا کہ یہ شخص
یہود اور نصارہ کے مشابہ ہے، اور حج نہ کرنے کے لحاظ سے فرمایا کہ یہ انہی جیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں۔ قرآن کریم میں نماز نہ پڑھنے کو مشرکوں والا عمل قرار دیا ہے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ اسی طرح اس حدیث میں حج نہ کرنے کو یہود اور نصارہ کا عمل قرار دیا ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ حج نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو ایک آزاد، عاقل، بالغ اور تندرست مسلمان کے پاس اگر اس کی حوائج اصلیہ یعنی رہنے کا گھر، لباس، نوکر، سواری، گھریلو سامان، زراعت کا سامان، اہل و عیال کی واپسی تک کا خرچ اور قرض وغیرہ کے علاوہ اتنا مال ہو کہ وہ عادت کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق زاد راہ یعنی خانہ کعبہ تک آنے اور جانے کے خرچ کے لیے کافی ہو، اور راستہ بھی پرامن ہو۔ اگر عورت ہے تو اسے محرم میسر ہو۔ اگر اتنا خرچ نقد موجود نہ ہو لیکن ملکیت میں اتنا زیور ہو یا فوری ضرورت سے زائد اتنا سامان، مثلا سامان تجارت ہو کہ اس کی مالیت سے یہ اخراجات پورے ہو سکتے ہوں، تو فرمایا کہ ان سب صورتوں میں حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد تاخیر کرنا جائز نہیں، جو جتنی تاخیر کرے گا اتنا ہی وہ گناہگار ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک، امام احمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک استطاعت کے بعد حج جو ہے یہ فی الفور فرض ہو جاتا ہے، لہٰذا فرض ہونے کے بعد پہلے ہی سال اسے حج ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سال بھر میں حج کا وقت جو ہے وہ متعین ہے لیکن موت کا وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ تو اس لیے باوجود قدرت کے تاخیر کرنا گویا کہ یہ حج کو ضائع کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرے تو اس کو جلدی کرنا لازم ہے، اس لیے کہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور حاجت جو ہے وہ انسان کو پیش آ جاتی ہے، تو اس بنا پر جس کے اوپر حج فرض ہو اس کو فی الفور اسی سال جو ہے وہ حج کرنا چاہیے۔ اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو ان کی اجازت کے بغیر بھی حج فرض کے لیے جانا فرمایا کہ یہ ضروری ہے۔ ہاں یہ کہ اگر اس کے ماں باپ اتنے خدمت کے محتاج ہوں کہ حج پر جانے کے بعد ان کے ناقابل تحمل مشقت میں پڑنے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے پھر ان کے لیے وہ رک جائے یا ان کی خدمت کے لیے کسی کا بندوبست کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔